بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصحاب اليمین ما أصحاب اليمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 11 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 پڑھی گئی. یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی اور اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی مسجد قباء مدینہ منورہ کے راستے میں جو واقع ہے، مسجد قباء جس محلے میں واقع ہے اس محلے کے رہنے والوں کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی. اور اس تعریف کی وجہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی. واقعہ جو اس کے ضمن میں ہے، اس واقعے کی تفصیل میں گئے بغیر مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قباء محلے کے رہنے والوں کی تعریف قرآن میں فرمائی اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف فرمائی؟ ہمیں وہ وجہ جاننا ہے اور پھر اس وجہ کو اپنے اندر اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندے بن جائیں، ہمارا شمار بھی ان بندوں میں ہو جائے جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں. میں ان باتوں کو ذکر کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ سمجھے کہ مذہب اسلام کی بنیاد طہارت پر، پاکی صفائی پر ہے. اسلام اور طہارت کو، پاکی کو الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اسلام اور طہارت یہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں. اسلام کو طہارت سے، پاکی سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، اور کہیں فرمایا نصف الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان. جب ایمان میں یہ داخل ہے تو اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. جب ایمان مکمل نہیں تو اس کے پاس مذہب اسلام نہیں. پاکی صفائی کو جتنی اہمیت اسلام نے دی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں پاکی صفائی کو اتنی اہمیت حاصل نہیں. اسلام نے پاکی کی قسمیں بیان کی، مسائل بیان کیے. اسلام میں پاکی کی تقسیم کرتے ہوئے کہا گیا
ایک ناپاکی وہ ہے جس کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں، حدث اکبر، وہ بڑی ناپاکی جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، مختلف وجوہات سے غسل واجب ہوتا ہے، احتلام ہو جائے یا میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہو جائے غسل واجب ہوتا ہے، یا بدن کے بہت زیادہ حصے پر گندگی اور ناپاکی لگ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کہ یہ جو غسل واجب ہوتا ہے جن وجوہات کی بنیاد پر اسے کہتے ہیں بڑی ناپاکی، اور جن وجوہات کی بنیاد پر غسل واجب ہوتا ہے اس میں غسل کیے بغیر رہنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ جب غسل واجب ہو شریعت کہتی ہے کہ فوراً غسل میں آ جاؤ، شریعت کے نزدیک پاک صاف رہو، اس حالت میں نہ رہو کہ تمہارے اوپر غسل واجب رہے۔ یہاں تک کہا گیا اگر رات میں غسل واجب ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیا جائے، اور اس وقت غسل کرنا کسی وجہ سے مشکل ہو تو کم از کم وضو کر لیا جائے۔ اسلام بغیر غسل کے بندے یا بندی کے رہنے کو پسند نہیں کرتا، تو ہمیشہ ہر حال میں غسل کے ساتھ بندہ اور بندی رہے گی، اور جہاں غسل ٹوٹا وہاں غسل کر لیا۔ ایک ہے چھوٹی ناپاکی جس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، بغیر وضو کے بندہ یا بندی رہتی ہے، یہ چھوٹی ناپاکی کہلاتی۔ وضو بھی بہت ساری چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک آدمی نے وضو کیا اور اس کے بعد وہ وضو ختم ہو جاتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ وضو جب ٹوٹے، وضو جب ختم ہو جائے تو فوراً وضو کر لینا بہتر ہے، پسندیدہ ہے، نہ کیا گناہ نہیں، کر لینا بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ وضو کے ساتھ رہنے کی عادت یہ بہت محبوب ہے، پسندیدہ، یہاں تک کہ اسلام پاکی صفائی کی تعلیمات دیتے ہوئے باریک باریک باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو، پہلا کام یہ کرو، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینے کے بعد پھر وضو کیے جانے والے پانی میں ہاتھ ڈالو، یا کہیں اور اس ہاتھ کا استعمال کرنا ہو تو کرو، لیکن پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو۔ جی، وضو میں پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر اگر آپ تک تفصیلی وضو میں جائیں گے آپ کے لیے مسواک کا حکم ہے، جی، ناک میں پانی ڈالنے کا حکم ہے، ناک صاف کرنے کا حکم ہے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اگر جمائی آتی ہے تو منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ آپ شریعت کی باریکیوں پر غور کریں گے تو وہ کسی حال میں ناپاکی کو، گندگی کو، کراہت کو اسلام قبول کرنے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے اپنے اندر کی گندگی منہ سے نکالتے ہوئے آواز جو پیدا ہوتی ہے وہ آواز لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے نہ نکالو، کچھ لوگوں کے لیے وہ کری ہوگی۔ اسلام پاکی صفائی کا بہت خیال رکھتا ہے، پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ تو نماز فرض ہے، اور 5 مرتبہ وضو کا حکم ہے، اور 5 مرتبے کے علاوہ
اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، قرآن اٹھانا چاہیں تو آپ کے لیے وضو ضروری، 5 مرتبہ تو لازم، اور پھر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو 7 شرائط میں سے 3 شرائط وہ پاکی سے متعلق۔ پہلی شرط بدن کا پاک ہونا، دوسری شرط کپڑوں کا پاک ہونا، اور تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا بندہ ہو یا بندی ہو، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کا بدن پاک ہوگا، اس کے کپڑے پاک ہوں گے، جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہوگی۔ جی اسلام نے پاکی کا کتنا خیال رکھا۔ اچھا آپ غور کریں، آپ وضو کریں گے، جس پانی سے وضو کریں گے اس پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جس پانی سے آپ غسل کریں گے اس پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس پانی کا پاک ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ پانی کی صفات ہیں، وہ صفات بدلے نہ، اس کا رنگ نہ بدلے، اس کی بو نہ بدلے، مزہ نہ بدلے، اس کا رنگ نہ بدلے، اس کا مزہ نہ بدلے، پانی پاک ہو۔ آپ قرآن اور احادیث کی تعلیمات میں چلے جائیں گے تو آپ کو بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالی نے پاکی کا حکم دیا۔ آپ پڑھتے پڑھتے تعلیمات کو سنتے سنتے حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی سے متعلق اتنا اہتمام کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ پاکی کے بغیر اسلام کا تصور نہیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، قرآن مجید کے پہلے پارے رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کی صفات ذکر فرمائی۔ جنت میں جانے والوں کو کیا کیا ملے گا؟ بہت ساری وہاں نعمتیں ملیں گی، مکانات ملیں گے، بنگلے ملیں گے، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جو چاہتے ہیں وہ پھل ملے گا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جنتیوں کو بیویاں بھی ملیں گی۔ صرف اتنا کہہ دیتے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو بیویاں بھی ملیں گی، بات ختم تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ذکر کیا وَلَهُمْ فِيهَا ازواج مطہرہ۔ ازواج کے معنی ہیں بیویاں، وَلَهُمْ جنتیوں کے لیے، فِيهَا جنت میں، ازواج بیویاں ہوں گی، بات ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے مطہرات، وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ پاک و صاف ہوں گی۔ دنیا کے اندر پاکی صفائی حاصل کرنے کے بعد بھی گندگیاں رہتی۔ آدمی کتنا بھی پاک و صاف ہو جائے وہ گندگی کا ڈھیر ہے، گندگی موجود ہے، اس کے معدے کے اندر گندگی موجود ہے، مختلف اعضاء میں گندگی موجود ہے غسل کے باوجود۔ لیکن جنت میں گندگی کا کوئی تصور نہیں۔ ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی ناپاکی سے پاک و صاف بیویاں ملیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت کو ذکر کر کے فرمایا، یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو بیویاں دیں گے پاک و صاف ہوں گی۔ ماں اور بہنوں کے لیے مہینے میں کچھ ایام ناپاکی کے ہوتے ہیں، کچھ ایام ان کے لیے ناپاکی کے آتے ہیں جس میں ان پر نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز کی قضا بھی ضروری نہیں ہوتی۔ ان ایام میں روزے بھی نہیں ہوتے لیکن روزوں کی قضا رکھنی پڑتی ہے۔ ان ایام کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ،
نبی آپ سے حیض کے بارے میں، خواتین کی ناپاکی کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور ان ایام میں مرد ان کے شوہر ان کے قریب نہ جائے۔ قریب نہ جائے سے مراد ملاقات ان سے نہ کرے یہاں تک کہ وہ ان ایام سے پاک ہو جائے، حتی یطہرن، یعنی اس ناپاکی کی حالت میں مرد کو بیوی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی، کہا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائے، ان ایام سے گزر جائے، وہ ایام ختم ہو جائے اور وہ غسل کر کے پاک ہو جائے، تو شوہروں کو اجازت دی گئی کہ وہ ان سے ملاقات کر لے اللہ کے دیے گئے حکم کے مطابق۔ اور پھر آگے عجیب و غریب ٹکڑا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے، پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی الفاظ کے ساتھ ایک دعا وضو کے ختم ہونے پر، کلمہ شہادت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وضو کے ختم ہونے کے بعد، وہ انہی الفاظ سے ملتی جلتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب پاکی حاصل کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کی طلاق ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دی اور خواتین کی عدت پوری ہو گئی، طلاق کی عدت انہوں نے مکمل کر لی، تو ان کے اولیاء کو، سرپرستوں کو حکم دیا کہ جس کی طلاق ہوئی اور طلاق کی عدت پوری ہو گئی، وہ اگر نکاح کرنا چاہے دوسرا تو انہیں نہ روکو، ان خواتین کو نہ روکو، نکاح کرنے دو انہیں۔ اور اس کی وجہ بتائی ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی چیز ہے، تمہارے لیے یہ صفائی اور پاکیزگی کی چیز ہے، انہیں نہ روکو۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں 22ویں پارے میں اور رکوع نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ اللہ کے نبی کی ازواج سے اگر کوئی چیز مانگنے کی نوبت آئے، گھر میں جا کے کوئی چیز لینے کی ضرورت پیش آئے، تو پردے کی اوٹ سے، وہاں سے پردے کے پیچھے سے چیز طلب کرو، یہ تمہارے قلوب کے لیے، ان کے قلوب کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی پاک چیزوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا، گندی چیزوں کے استعمال سے، ناپاک چیزوں کے استعمال سے اسلام نے منع فرمایا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں پاکیزہ رزق اختیار کرو، استعمال کرو۔ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھاؤ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا اس میں سے حلال اور پاک۔
قرآن مجید کے 15ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ الکہف۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ کچھ بندے، اللہ کے کچھ نیک بندے، اپنے بادشاہ کے ظلم اور کفریہ احکام سے بچنے کے لیے آبادی چھوڑ کے جنگل کی طرف جاتے ہیں اور وہاں ایک غار میں وہ پناہ لیتے ہیں، اور انہیں وہاں اللہ تبارک و تعالی نیند طاری کر دیتے، سو جاتے ہیں، اور ان کا جاگنا ہوتا ہے 300 سال کے بعد۔ 300 سال تک وہ سوتے رہتے ہیں، اور 300 سال کے بعد جب وہ جاگتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آدھا دن یا اس سے کم زیادہ سوئے ہو، بھوک محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، بھئی کوئی ایک ساتھی شہر جاؤ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ، اور ان کے پاس جو کچھ رقم اس زمانے کی رکھی ہوئی رہتی ہے وہ نکال کے دیتے ہیں۔ اب انہیں تو پتہ نہیں کہ سوئے ہوئے 300 سال ہو گئے، باہر کی پوری دنیا بدل گئی، نقشہ بدل گیا، حکومتیں بدل گئی، نسلیں بدل گئیں، اور کرنسی بدل گئی، انہیں کچھ نہیں پتہ، یہ تو سمجھ رہے ہیں ہم آدھا دن سو کے اٹھے۔ تو ایک ساتھی کو مشورے سے کچھ سکے دے کر کے کھانا لینے کے لیے باہر بازار بھیجتے ہیں، اور بھیجتے ہوئے یہ تاکید کرتے ہیں فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، جا کے جو ملے وہ خرید کے نہ لاؤ، جا کے بازار میں دیکھو کون سا کھانا پاک صاف حلال ہے۔ ایسے واقعات سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اسلام جو ہے وہ فرد کو بھی حکم دیتا ہے، سماج اور معاشرے کو بھی حکم دیتا ہے، ایک گھر کو بھی حکم دیتا ہے، ایک گلی کو بھی حکم دیتا ہے، ایک محلے کو بھی حکم دیتا ہے، جو جس علاقے میں رہے اپنی ذات کو پاک و صاف رکھے، بدن کو، کپڑوں کو، جس جگہ وہ رہتا ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے، جس گلی میں وہ رہتا ہے، جس محلے میں وہ رہتا ہے۔ اسلام نام ہے پاکی کا، صفائی کا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس قبا محلے میں رہنے والوں کی تعریف فرمائی، فرمایا فیہ رجال، کا قبا میں نماز پڑھنے والے، مسجد قبا میں نماز پڑھنے والے یا قبا میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو مسجد قبا میں نماز پڑھنے والوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ پاک صاف رہتے تھے، وہ گندگی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے تھے، وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی کوشش کے بقدر وہ اپنے آپ کو پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی پاک بے عیب ہیں، پاک و صاف، اور ہر پاک چیز کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام پاک، اسی لیے اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہ لگائے مگر وہ جو پاک ہیں، بڑی ناپاکی سے بھی، چھوٹی ناپاکی سے بھی، غسل بھی ہو، وضو بھی ہو، وہ آدمی اس کو ہاتھ لگائے۔ تو جن کے پاس ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد پاکی صفائی پر ہے، جو پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو پاکی کو آدھا ایمان قرار دیتا ہے، اس مذہب کے ماننے والوں کے یہاں اگر ناپاکی دیکھی جائے، گندگی دیکھی جائے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک طرف مذہب ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا ہوا ہے،
اور ایک طرف مسلمانوں کا عمل ہے، ایک طرف مسلمانوں کی آبادیاں ہیں جو گندگیوں کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا وہ احساس جو مذہب نے انہیں دیا وہ ختم ہو گیا۔ ہماری مساجد اللہ کے عبادت خانے، مساجد اللہ کے گھر پاک و صاف، وہاں کسی قسم کی گندگی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ تم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب آؤ، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پسند کرنے لگے، تو پاکی صفائی کو اختیار کرو۔ پاکی صفائی ظاہری بھی ہے، پاکی صفائی ذہن و دماغ کی بھی ہے، پاکی صفائی آنکھ کی بھی ہے، سوچ کی بھی ہے، فکر کی بھی ہے۔ آدمی اپنے کپڑوں سے، جسم سے بہت پاک ہے، لیکن آنکھ گندگیوں کا نظارہ کر رہی ہے، آنکھ گندی ہے، دماغ غلط مناظر کا تصور کر رہا ہے، دماغ گندا ہے، سوچ گندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی گندگیوں سے مومن اور مومنہ کو پاک و صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہوئے، آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ہمیں پاک رہنے کی تلقین کرتے ہیں، لوگ ہمیں پاک و صاف رہنے کی ہدایت دیتے ہیں، ان کو ضرورت پیش آ رہی ہے، اور مسلمان ان کی باتوں کو لے کے پاکی صفائی کے مشن پر چلتے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ مشن دیا تھا اور دنیا والوں کو اس مشن پر تمہیں کھڑا کرنا چاہیے تھا۔ آج حالت یہ ہو گئی کہ ہم غیروں کی باتوں پر پاکی صفائی کے مشن پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ مذہب اسلام نے پاکی صفائی کے جتنے باریک مسائل بیان کیے ہیں، دنیا کے کسی مذہب کے پاس وہ مسائل نہیں ہیں۔ آپ کو ایک پانی پینے کے سلسلے میں کتنی ہدایات ہیں۔ آپ پانی اٹھائیں گے، آپ پانی کو دیکھیں گے، بسم اللہ بولیں گے، پیئیں گے، پانی کو دیکھ کر کے پیئیں گے۔ آپ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو گھٹوں تک اچھی طریقے سے دھوئیں گے۔ آپ دسترخوان بچھا کر کے کھانا رکھیں گے، تب کھائیں گے، تاکہ کھانے کا کوئی لقمہ گرے تو وہ گندگی میں نہ ملے، وہ پاک کپڑے پر وہ لقمہ گرے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام نے پاکی کو کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایسا مذہب، ہم اس مذہبی تعلیم کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی ذمہ داری ہماری تھی۔ پاکی صفائی کی تعلیمات کو مسلمان اپنی زبان اور اپنے عمل کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ہمیں پاک صاف رہنے کی تلقین کرنے لگے ہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارے محلے، ہماری آبادیاں، ہماری گلیاں، ہمارے گھر، ہمارا اطراف و اکناف کا ماحول، اور بہت سارے مسلمانوں کے خود ان کی ذاتی احوال۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں پاکی صفائی کو رواج دینا چاہیے، پاک صاف رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ مذہبی حکم ہے، یہ آدھا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی پاکی صفائی اختیار کرنے اور ہر قسم کی گندگی سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد روزہ کھولنا چاہیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی روزہ کھول لیا، غلطی سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، یا گھڑی خطا کر گئی،
تو ایسی صورت میں کیا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ ایک روزے کی قضا کرے. اس میں کفارہ نہیں آئے گا مگر روزے کی قضا رکھنا پڑے گا. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ دیے جانے کی بنیاد استحقاق ہے. اگر مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو دے سکتے ہیں، جیسے کسی مستحق کو دے سکتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن امام ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ دے یہ نہیں. اسی طریقے پر زکوٰۃ کی رقم تنخواہ وغیرہ میں دے یہ بھی جائز ہے. ہاں وہ مستحق ہیں تو زکوٰۃ دینے والے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ مستحق کو دینا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ عام طور سے کبھی کبھی اللہ کا کلام ہاتھوں سے گر جاتا ہے، گرایا نہیں جاتا، اٹھاتے ہوئے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر مشہور یہ ہے کہ قرآن کے وزن کے بقدر نمک صدقہ کرو یا گیہوں صدقہ کرو. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. قرآن بھولے سے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا، اس کے لیے توبہ استغفار کیجئے. اطمینان نہیں ہے تو کچھ صدقہ و خیرات کر دیجئے، ٹھیک ہے. مگر قرآن کے وزن کے برابر کوئی چیز دی جائے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.